صدام حسین، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کون سی تصویر ابھرتی ہے؟ کیا ایک ظالم آمر کی یا پھر عرب دنیا کے ایک محافظ کی؟ آج ہم اسی پیچیدہ اور متنازع شخصیت کے دور حکومت کی گہرائی میں اتریں گے۔ دیکھیے 35 سال تک صدام حسین نے عراق پر حکومت کی اور ان کی میراث وہ بالکل دو انتہاؤں کی کہانی ہے۔ ایک طرف تو انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے عراق کو جدیدیت کی راہ پر ڈالا اور مغربی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، تو دوسری طرف انہیں ایک ایسے بے رحم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ لاکھوں لوگوں کے خون سے رنگے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ہی شخص ہیرو اور ویلن دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ان کے دور حکومت کے اہم ترین واقعات اور فیصلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان انقلابی سے عراق کے مطلق العنان حکمران بننے تک کا یہ سفر آخر تھا کیسا؟ اصل میں سازش، تشدد اور شاطرانہ سیاسی جالوں کے ذریعے صدام نے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ کا عرصہ اقتدار کی چوٹی تک پہنچنے میں لگا دیا۔ ان کا سفر باعث پارٹی میں ایک نوجوان کارکن کے طور پر شروع ہوا، پھر وہ ایک قاتلانہ حملے میں بھی شامل ہوئے اور آخرکار 1968 کی بغاوت کے بعد نائب صدر کے طور پر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو اس قدر مضبوط کر لیا کہ آخر میں صدر کو ہٹا کر خود ہی عراق کے حکمران بن بیٹھے۔ تو جب وہ اقتدار میں آئے، صدام نے عراق کو مکمل طور پر بدلنے کا ایک بہت بڑا اور پرعزم منصوبہ شروع کیا، لیکن اس ترقی کے پیچھے ایک بہت تاریک حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ 1970 کی دہائی میں تیل سے حاصل ہونے والی بے پناہ دولت نے جدید کاری کی ایک زبردست مہم کو ممکن بنایا۔ عراق میں مشرق وسط کا ایک بہترین صحت اور تعلیم کا نظام قائم کیا گیا۔ ناخواندگی کے خاتمے کے لیے کام ہوا، یہاں تک کہ خواتین کو برابر تنخواہ اور ووٹ کا حق بھی دیا گیا۔ انہی اصلاحات کی وجہ سے انہیں یونیسکو کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا تھا۔ لیکن اس ساری ترقی کی بنیاد مطلق خوف اور بے رحمانہ جبر پر رکھی گئی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کا اندازہ ہے کہ صدام کے دور میں 2.5 لاکھ سے زیادہ عراقیوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی صدارت کے بالکل شروع میں ہی اپنے مخالفین کو ختم کرنے اور باقی سب میں اپنا خوف بٹھانے کے لیے کتنا سفاکانہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے باس پارٹی کا ایک اجلاس بلوایا، اس کی باقاعدہ ویڈیو بنوائی اور کیمرے کے سامنے اپنے مبینہ مخالفین کے نام پکارے گئے۔ انہیں ایک ایک کر کے وہیں سے اٹھا کر حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں 22 کو غداری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب ملک کے اندر ان کی گرفت پوری طرح مضبوط ہو گئی تو صدام کی نظریں بین الاقوامی سطح پر اپنی طاقت کو بڑھانے پر مرکوز ہو گئیں، اور اسی خواہش نے آگے چل کر 2 انتہائی تباہ کن جنگوں کو جنم دیا۔ ان کی تمام اقدامات کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما تھا جسے صدامزم کہا جاتا تھا۔ یہ نظریہ عرب قوم پرستی اور سوشلزم کا ایک مکسچر تھا جو عرب اتحاد اور عراق کی طاقت کے نام پر کسی بھی جارحیت کو جائز قرار دیتا تھا۔ وہ خود کو مغربی سامراج اور ایرانی اثر و رسوخ کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اسی نظریے کے تحت پہلے انہوں نے ایران کے خلاف 8 سال لمبی ایک ایسی جنگ لڑی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اس میں لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں، اور اس جنگ کے صرف 2 سال بعد ہی کویت پر حملہ کر کے خلیجی جنگ چھیڑ دی، جس پر انہیں پوری دنیا سے مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہی صدام کی حکومت نے اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انفال مہم کے نام پر منظم طریقے سے ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کرد شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ واقعی ان کے دور حکومت کے سب سے سیاہ ابواب میں سے ایک ہے۔ خلیجی جنگ میں شکست کے بعد اقوام متحدہ نے عراق پر انتہائی سخت پابندیاں لگا دیں۔ ان پابندیوں نے ملک کو دنیا میں بالکل تنہا کر دیا اور یہیں سے صدام کے زوال کا آخری باب شروع ہوا۔ اور پھر 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی افواج نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ صدام حسین بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنا رہے ہیں، حالانکہ بعد میں یہ الزامات کبھی ثابت نہیں ہو سکے۔ تو اتحادی افواج بغداد میں داخل ہو گئیں، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شہر بھر میں لگے ان کے مجسمے گرائے جانے لگے، لیکن صدام حسین خود اچانک منظر سے غائب ہو گئے۔ وہ اب دنیا کے سب سے مطلوب شخص بن چکے تھے۔ تقریباً 8 مہینے تک فرار رہنے کے بعد آخرکار انہیں امریکی فوجیوں نے پکڑ لیا، لیکن کسی محل یا قلعے سے نہیں، بلکہ ان کے آبائی شہر تقریب کے قریب زمین کے اندر بنے ایک چھوٹے سے تہہ خانے سے، جسے مکڑی کا سوراخ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا انجام کسی جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ایک عراقی عدالت کے کٹہرے میں ہوا۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا اور آخرکار اپنے ہی لوگوں کے خلاف جرائم، خاص طور پر
دجیل گاؤں میں 148 شیعہ افراد کے قتل عام کے جرم میں انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، صدام حسین کی میراث کیا ہے؟ ایک ایسا سوال جو آج بھی اتنا ہی منقسم ہے جتنا ان کی زندگی میں تھا۔ اور یہ اقتباس اس پورے تضاد کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کچھ کے لیے وہ مغربی سامراج کے خلاف کھڑے ہونے والے ایک ہیرو تھے، تو بہت سو، خاص طور پر عراقیوں کے لیے وہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھے۔ ان کی شخصیت کا تاثر اس بات پہ منحصر ہے کہ یہ سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آخر صدام حسین کون تھے؟ ایک جدیدیت پسند رہنما یا ایک عفریت؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک جدید ملک کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی قیمت بے شمار انسانی جانوں نے ادا کی۔ ان کی میراث کا حتمی فیصلہ شاید ہمیشہ تاریخ کی عدالت میں ہی ہوتا رہے گا۔